حضرت نے جب ہجرت فرمائی فرحل یہود یصومون، یہود کو دیکھا کہ روزہ رکھتے، آپ نے پوچھا کس چیز کا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا یوم نجى اللہ فیہ موسیٰ ومن معه واغرق فرعون وآلہ، رواہ الشیخان۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن یعنی عاشورے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو فرعونہ سے نجات دی، اور فرعون اور اس کے لوگ غرق ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت نے بھی روزہ رکھا اور پھر خواہش کی کہ اگر زندگی رہی تو ایک اور بھی رکھوں گا تاکہ یہود سے مشابہت نہ رہے، لیکن وہ موقع نہیں ملا، اور ایک ہی روزہ عاشورہ محرم کا آپ نے رکھا ہے۔ اکثر ائمہ حدیث کے ہاں عاشورہ محرم کا روزہ رکھنا سنت طریقہ ہے، اور اس سے ایک دن پہلے یعنی 9 عاشورہ یا ایک دن بعد 11 عاشورہ یہ مستحب ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اگر 9 اور 11 نہ رکھے تو 10 کا بھی نہ رکھا جائے، لیکن یہ رائے کمزور ہے، کیونکہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ محرم ہی کا روزہ رکھا ہے، اور 9 اور 11 کا موقع نہیں ملا، اس سے پہلے ہی وصال ہو گیا۔ بعض ائمہ نے عاشورہ کے رسوم کا انکار کیا ہے۔ امام محمد ابن الحسن شیبانی سے منقول ہے معتبرات حنفیہ میں کہ عاشورہ محرم کا روزہ یا ایام 20 کا روزہ ہر مہینے کے 13، 14، 15 چاند کے حساب سے یہ پہلے فرض تھے، رمضان شریف آنے کے بعد یہ منسوخ ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ ایک شخص کا واقعہ بھی ہے جس سے آپ نے خود پوچھا تھا اور فرمایا کہ تم اب بھی عاشورے کا روزہ رکھتے ہو؟ یہ تو رمضان کے فرضیت سے پہلے تھا۔ اس جیسی روایات کی وجہ سے بہت سارے فقہاء و محدثین عاشورہ محرم کے روزے سے بھی اعتذار فرماتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک فرقہ جو تمام حدود و آداب سے اپنے آپ کو ماوراء سمجھتا ہے، وہ اس دن ایک قسم کا فاقہ کرتے ہیں، تو وہ روزے کی مناسبت ان کے ساتھ ہے اس لیے نہ ہو، لیکن یہ بات بھی اکابر فقہاء و محدثین کی پسندیدہ نہیں ہے۔ لا یترک المعروف لأجل المنکر کصلاۃ الجنازہ لأجل النیاحہ۔ تو ایک قول فقہاء و محدثین کا یہ ہے کہ رمضان شریف کا روزہ جب سے فرض ہوا ہے، پھر عاشورہ محرم یا ایام 20 ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 ان دنوں کا روزہ بھی منسوخ ہو چکا ہے، اور ان میں امام محمد ابن الحسن شیبانی ہمارے مذہب کے جو مدون ہے، جن کے 600 کے قریب بیش بہا قیمتی کتاب ہے، مذہب حنفی سارا انہی کا لکھا ہوا وہ بھی ہے۔
اور بعض علماء نے ان احادیث سے جن میں ہے من وسع علی عیالہ یوم عاشورا وسع اللہ رزقہ سنتاً او کما قال، جو عاشورے کے دن بال بچوں کے ساتھ رزق میں توسیع کر لے. بھئی آج سب بچوں کو آئس کریم کھلانا ہے، آج سب لوگ بریانی اور قورمے اور حلوے پکا لے، آج زیادہ سے زیادہ پھل فروٹ لانا ہے. وسع، عام معمول سے زیادہ وسعت دی جائے. اللہ. تو بعض علماء دین کہتے ہیں کہ اسلام میں تو یہ آیا ہے کہ عاشورے کے دن آل و اولاد کے ساتھ وسعت کر لے، رزق میں، کھانے پینے میں. کیا وسعت تب کریں گے جب سحری کا وقت ہوگا یا افطار کا وقت ہوگا. تو ان بزرگوں میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے، وہ منہاج السنت النبویہ فی رد شیعہ والقدریہ میں لکھتے ہیں یا تو یہ حدیث کمزور ہے، حالانکہ امام ترمذی اور نسائی وغیرہ اس کو مان چکے ہیں، فقہاء نے اس کو فقہ میں ذکر کیا ہے. اور اگر یہ قوی ہے تو شیخ الاسلام کہتے ہیں پھر عاشورے کے روزے سے ہٹ جاؤ، رہنے دو اس کو. اللہ اکبر و کبیر. بہرحال اس قسم کے استحبابی امور میں اختلاف کا واقع ہونا کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے.